بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں تراویح سورہ انفال سے شروع ہے۔ سورہ انفال میں شرعی احکام ذکر کیے گئے ہیں، خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں نمایاں ہے۔ مشرکین پر ان کے کفر، فساد اور مسلمانوں سے دشمنی کا دنیا میں وبال اور جنگ بدر میں ان کی سزا کا بیان ہے، اور دیگر بعض واقعات میں یہود پر جو وبال ہوا اس کا بیان ہے۔ مومنین کی نعمتیں اور کفار کی سزاؤں کی یاد دہانی اور بعض شرعی احکام کا بیان ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح کی کہ مسلمانوں کی جنگ دنیا کے مالی فوائد بٹورنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اخلاقی اور تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رہا مالی غنیمت تو یہ انعام خداوندی ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، غزوہ بدر میں اللہ کی مدد سے تم نے فتح اور نصرت حاصل کی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے موقع پر غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان کشمکش کی پہلی فیصلہ کن جنگ ہے، جس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے۔ اہم سوال یہ تھا کہ اسلام اور نظام جاہلیت میں سے کس کو زندہ رہنا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، غزوہ بدر میں اللہ کی خصوصی مدد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میدانی جہاد سے فرار ہونا، بھاگ جانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کے مقابلے میں جان عزیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ واتقوا فتنہ، اور اس عام عذاب سے بچو جو صرف گناہ گاروں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ جب دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکیں گے تو سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تو سامانی آزمائش ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بصیرت اور قوتی تمیز پیدا کر دے گا۔ واللہ خیر الماکرین، یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیروں کے سامنے ان کفار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو پرانے افسانے ہیں۔ فامطر علینا حجارہ، اور اگر واقعی یہ قرآن حق ہے تو کہتے ہیں کہ انکار کی وجہ سے ہم پر پتھر برسنے چاہیے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، لیکن اے نبی جب تک آپ موجود ہیں اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ بیت اللہ کے پاس ان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ الا مکان و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پھیٹتے ہیں۔ آگے پارہ نمبر 10 شروع ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، مالی غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، غزوہ بدر کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا جہاد اس وقت تک جاری رکھو جب تک دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، تاکہ جس نے تباہ ہونا ہے وہ بھی دلیل روشن کے ساتھ تباہ ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل روشن کے ساتھ۔ مراد اسلام اور جاہلیت ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اے ایمان والو جہاد میں ثابت قدمی دکھاؤ اور آپس میں جھگڑنا نہیں، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم،
مدینہ کے یہودیوں اور منافقین نے جب دیکھا کہ مٹھی بھر 313 مسلمان قریشی مکہ جیسی زبردست طاقت سے ٹکرائے جا رہے ہیں تو آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ دینی جوش میں دیوانے ہو گئے اور موت کے منہ میں ان کا جانا یقینی ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت کو اس وقت تک نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نعمت کا غیر مستحق نہ بنا دے۔ جتنا تمہارا بس چلے زیادہ سامان جنگ تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنا تمہارا بس چلے زیادہ سامان جنگ تیار رکھو تاکہ اس سے اللہ کے دشمن خوف زدہ رہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ، ہاں اگر وہ صلح کرنا چاہے تو آپ بھی کر لیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور دشمن تھے، دولت ایمان کی وجہ سے آپس میں بھائی بنا دیا اور ان کے دل جوڑ دیے۔ ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل کبھی جوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اصولی لحاظ سے اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، لیکن تربیت میں کمی کی وجہ سے تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دوگنی فوج سے ٹکرانے میں تأمل اور فکر نہ کرو۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی سچے مومن ہیں۔ سورۃ التوبہ شروع ہے، چند غزوات اور چند واقعات کا اس سورت مبارکہ میں ذکر ہے۔ عرب کے قبائل سے عہد توڑنے کا اعلان ہے، فتح مکہ، غزوہ حنین، کفار کو حرم سے نکالنا، غزوہ تبوک اور واقعہ ہجرت کا تذکرہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ منافقین کے احوال، صفات اور اقوال کا بیان ہے۔ تقریباً 60 خصلتیں منافقین کی ذکر کی گئی ہیں تاکہ مومن ان خصلتوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ، یہ کفار کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں اگر کفر سے توبہ کر کے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، لیکن کفر کے سرغنوں سے جنگ جاری رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ام حسبتم ان تترکوا، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جو اللہ کے راستے میں جان دے اور کفار کو دوست نہ بنائے۔ آزمائش کے بغیر جنت کیسی؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر اور آباد کاری مشرکوں کا کام نہیں، یہ اہل ایمان اور اہل توحید کا کام ہے۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اگر تمہارے والدین، بہن، بھائی بھی کفر کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دے تو انہیں اپنا ساتھی اور رفیق نہ بناؤ، ان کو دوست بنانے والوں کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں تمہارے والدین، بہن، بھائی، تجارت اور گھر جہاد کے مقابلے میں پسند ہیں اور ان کو قربان نہیں کر سکتے، فتربصوا، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا عَجَبَتْكُمْ کثرتکم، غزوہ حنین میں جب بعض لوگوں نے کہا کہ آج تو ہماری تعداد بہت ہے، یعنی 12,000 ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ پھر آزمائش آئی۔ جب قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے شکست دی تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مٹی بھر صحابہ رہ گئے
اور باقی سب تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بے شمار مواقع پہ تمہاری مدد کی، مگر جب تم نے اپنی کثرت پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے اپنی مدد اٹھا لی، جس کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ انما المشرکون نجس، مشرک گندے ہیں، آئندہ یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائے، ان پہ پابندی لگ گئی۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسری گمراہ قوموں کی دیکھا دیکھی یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار پڑے ان پر، یہ کیسے دھوکے کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کے علماء اور درویشوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی چیز کو حلال کر دیا، کسی چیز کو حرام، اور ان لوگوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کی روشنی اور دین کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کر کے رہے گا، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہو۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے یہودی علماء اور عیسائی درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے جمع شدہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں، پہلو اور پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل، اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دیتے ہو؟ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں سخت سزا ملے گی اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور گروہ کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جبکہ دو آدمیوں میں سے وہ ایک تھے اور دوسرا صدیق اکبر تھا، جبکہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ہمراہی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے صدیق اکبر کی شان معلوم ہوئی۔ عفا اللہ عنک لما اذنت، منافقین جہاد سے بہانے بنا کر رخصت لے لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ان منافقین کا دعوی ایمان بے نقاب ہو جاتا، ان کا نفاق کھل جاتا۔ مومن کی کامیابی کا معیار کوئی ملک فتح کرنا نہیں بلکہ دین کے لیے جسم و جان کی قوتیں لڑا دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ و صدقات کے حقدار فقراء اور مساکین ہیں، یا وہ لوگ جو صدقات جمع کرنے پہ مامور ہے، یا قرض دار، یا اللہ کے راستے میں ہیں، ان سب پر زکوٰۃ درست ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہم جیسے شرفاء کے خلاف ہر کس و ناکس کی بات سن لیتے ہیں۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے رنگ ڈھنگ بھی وہی ہے جو تم سے پہلی قوموں کے تھے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ زوراور اور مال و اولاد والے تھے، لیکن کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی۔ تم بھی انہی بحثوں میں الجھے رہو جس طرح وہ الجھے رہے ہیں، کیا ان کا انجام عبرت کے لیے کافی نہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجئے۔ یہ لوگ عادی مجرم ہیں، ان کے اخلاقی ضابطہ میں شکر، اعتراف نعمت اور عہد و پیمان کا پاس جیسی خوبیوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اگر مخلص صحابی بڑھ چڑھ کر راہ خدا میں مال خرچ کرتا تھا تو اس پر یہ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور جو رات بھر محنت کر کے وہی لا کر پیش کرتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اس سے کیا روم کے قلعے فتح ہوں گے۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اے نبی اگر آپ بھی ان کے لیے 70 مرتبہ معاف کرنے کی درخواست کریں گے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرح المخلفون بمقعدهم
منافق جہاد سے پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ انہیں کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو زیادہ گرم ہے، کاش انہیں کچھ شعور ہوتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں کم ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے کہ ان کے اعمال بد کا انجام بڑا دردناک ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اے میرے نبی آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کرے اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ان کا مال اور کثرت اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اہل ایمان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ، وہ لوگ جو بیمار یا معذور ہوں اور جہاد میں شرکت نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور وہ لوگ جن کے پاس جہاد کے لیے سواری تک نہیں اور مجبوراً واپس جاتے ہیں تو آنکھیں آنسو سے تر ہوتی ہے کہ جہاد کی قدرت نہیں۔ انما السبیل علی الذین، اعتراض تو ان لوگوں پہ ہے جو مالدار ہیں مگر جہاد سے جی چراتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ما ينفق مغرما، منافق راہ خدا میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور اہل ایمان اسے اللہ سے قربت کا ذریعہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ رحمت میں داخل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔